اس نے اپنے والد محترم کو گھر سے نکلتے وقت میری حفاظت میں دے دیا ہے. یہ میری رحمت کو گوارا نہیں کہ جس کا بچہ کسی کو میری حفاظت میں دے دے اسے کوئی خطرہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ عَمَلًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبٌ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہمارا پیارے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے، کلام کرنے سے پہلے فرمائش کے مطابق نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے. سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے. اور آپ گھر کرم کر دیں، ہم گناہ گاروں پر. آپ گھر کرم کر دیں، ہم گناہ گاروں پر. آپ گر کرم کر دیں، ارے ہم گناہ گاروں پر، ہم گناہ گاروں پر، ہم گناہ گاروں پر. ناؤ بحر طوفان سے کیوں نہ پھر نکل جائے. ناؤ بحر طوفان سے کیوں نہ پھر نکل جائے. کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے. سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے. اور بہت ہی پیارے شعر ملاحظہ فرمائے حضرات کہ جب گزر رہے ہوں ہم
کل صراط سے آقا جب گزر رہے ہوں ہم، کل صراط سے آقا کہ جب گزر رہے ہوں ہم، ارے کل صراط سے آقا، کل صراط سے آقا، کل صراط سے آقا پاؤں ڈگمگائے تو خود بخود سنبھل جائے، پاؤں ڈگمگائے تو خود بخود سنبھل جائے، سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے، اور واسطہ نوازوں کا صدقہ دو غلاموں کو، آقا 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 واسطہ نوازوں کا صدقہ دو غلاموں کو، کہ واسطہ نوازوں کا ارے صدقہ دو غلاموں کو، صدقہ دو غلاموں کو، صدقہ دو غلاموں کو، آفت و بلا ساری سب کے سر سے ٹل جائے، آفت و بلا ساری سب کے سر سے ٹل جائے، اور اے میرے سخی داتا میری سوئی قسمت بھی، کہ اے میرے سخی داتا ارے میری سوئی قسمت بھی، میری سوئی قسمت بھی، میری سوئی قسمت بھی آپ کے اشارے سے یا نبی بدل جائے، آپ کے اشارے سے یا نبی بدل جائے، نام مصطفیٰ کا یہ معجزہ ذرا دیکھو، کہ نام مصطفیٰ کا یہ ارے معجزہ ذرا دیکھو، معجزہ ذرا دیکھو، معجزہ ذرا دیکھو، نام سن کے آقا کا ہر گدا مچل جائے، نام سن کے آقا کا ہر گدا مچل جائے، آپ کے اشارے سے یا نبی بدل جائے، سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے۔ آخری شعر
محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں حضرات کہ پنجتن کے صدقے میں ہو لحد مدینے میں، کہ پنجتن کے صدقے میں ہو لحد مدینے میں، کہ پنجتن کے صدقے میں ارے ہو لحد مدینے میں، ہو لحد مدینے میں، ہو لحد مدینے میں، آپ کے اشارے سے یا نبی بدل جائے، آپ کے اشارے سے یا نبی بدل جائے۔ اور دوسرے مصرے کو کس طرح پڑھتے ہیں اس کو ملاحظہ کرنا ہے حضرات کہ پنجتن کے صدقے میں ہو لحد مدینے میں، کہ پنجتن کے صدقے میں ارے ہو لحد مدینے میں، ہو لحد مدینے میں، ہو لحد مدینے میں، ہو کرم جو ہم سب پر، ہو کرم جو ہم سب پر، زندگی بدل جائے، ہو کرم جو ہم سب پر، زندگی بدل جائے، سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، گفتگو چل رہی تھی سلام پر کہ سلام کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، آپ ان کو یاد ہوگا۔ اب ضروری چیزیں میں بتا دوں کہ سلام کرتے وقت آپ کی نیت اور ہماری نیت یعنی ہم سب کی نیت کیا ہونی چاہیے جب ہم ایک مومن بھائی کو سلام کرتے ہیں؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ سلام کریں تو یہ نیت ہو کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور آپ اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ اس کے خلاف اگر کسی کی نیت اور ہو تو پھر ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اب آپ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس نیت کے ساتھ سلام کرتے ہیں؟ لہٰذا آج سے اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ سلام ایک دعا ہے۔ جب بھی آپ مومن بھائی کو سلام کریں تو نیت یہ ہو کہ اللہ کی رحمت آپ پر ہو، آپ اللہ کے سلامتی میں ہو، آپ کی جان، آپ کا مال سب اللہ کی حفاظت میں ہو، پھر یہ اصل میں سلام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ایک بات اور بتا دوں کہ جب ہم اور آپ کہیں ملتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ مجھے سلام کرے یا میں انتظار میں رہتا ہوں کہ وہ مجھے سلام کرے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سلام کرنے والوں کو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جو بھی سلام کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو سلام کا جواب دیتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب آپ بتائیں 90 کی طرف جانا چاہتے ہیں یا 10 کی طرف؟ یقیناً جدھر فائدہ ہوگا ادھر ہم آپ جائیں گے، لیکن ہائے افسوس کہ آج ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ ہم سے چھوٹا ہے تو وہ ہمیں سلام کرے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سلام کا معاملہ یہ ہے کہ جو جسے چاہے پہلے سلام کر دے، یہ سنت رسول ہے۔ اور دوسری بات کتابوں میں آتا ہے اور فقہاء کرام فرماتے ہیں
کہ سلام کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کہیں جا رہے ہوں تو راستے میں کوئی مل جائے تو آپ سلام کریں تو زیادہ بہتر ہے. یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقلیل علی الکثیر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان سواری پر ہے وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کرے، اور جو انسان پیدل ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جہاں کم مجمع ہو، جو کم لوگ ہو، وہ زیادہ لوگوں کو سلام کرے. یہی بہتر طریقہ ہے. جیسا میں ابھی روم سے آیا، منبر نور پر میں بیٹھا تو میں نے آپ لوگوں سے نہیں کہا کہ آپ سب لوگ مل کر مجھے سلام کریں. یہ قانون کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ اکیلا میں سب کو پریشان کروں یہ بہتر نہیں، کیونکہ مجھے یہ حق بنتا ہے کہ آپ لوگ خاموش رہیں، میں سلام کروں. تو میں نے السلام علیکم کہا. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی بائک پر ہے، کوئی 4 چکے پر ہے اور کوئی سائیکل سے ہے تو آپ اسے سلام کریں، اور اگر کوئی سائیکل پہ ہے یا پیدل جا رہا ہے تو کوئی اپنے دروازے پر کرسی لگا کر بیٹھا ہو تو بہتر یہ ہے کہ جانے والا گزرنے والا سلام کرے. اور اگر 50 100 1000 10 20 کی محفل ہو تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جو آ رہا ہے، انٹری کر رہا ہے، وہ تمام لوگوں کو سلام کرے. یہی بہتر طریقہ ہے. آپ کو میں نے سنایا تھا، اور مولا علی کی حدیث پاک ہے. مولا علی یہ چاہتے تھے کہ مجھے موقع مل جائے تاکہ میں پیارے آقا کو سب سے پہلے سلام کروں. لہٰذا گھر سے وہ سوچ کر آیا کرتے تھے کہ چلو پیارے آقا کو میں آج پہلے سلام کروں گا. یہی طریقہ اپنے وقت کے خلیفہ اول سیدنا سرکار ابو بکر صدیق کا تھا کہ وہ کئی مرتبہ بارہا کتابوں میں آتا ہے کہ میں یہ گھر سے سوچ کر نکلا کہ آج سب سے پہلے پیارے آقا کو میں سلام کروں گا. آپ گھر سے تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور دیواروں سے چھپ جاتے ہیں کہ پیارے آقا کا گزر ہوگا میں فوراً سلام کر دوں گا. لیکن پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فوراً حضرت ابوبکر صدیق کو سلام کر دیا کرتے. اب آپ بتائیں کیا حضور کے دل میں من میں یہ تھا کہ ابوبکر میرا غلام ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، میں کیوں سلام کروں، ابوبکر مجھے سلام کرے، علی مجھے سلام کرے؟ نہیں، بلکہ پیارے نبی نے خود انہیں سلام کیا. عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ ذہن سے ہٹا دیں، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو. اگر آپ نیکی چاہتے ہیں، رسول پاک کی حدیث پاک کو پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ پہل کریں سلام کرنے میں، انشاءاللہ آج سے عمل کریں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی تک نہیں ہے، جو بندہ مومن سلام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے حفاظت عطا فرماتا ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک بچہ بہت نیک تھا، لیکن ان کا باپ جو تھا بدکار تھا، گنہگار تھا، لیکن اس کے اندر ایک بڑی اچھی عادت تھی کہ جب بھی اپنے گھر سے نکلتا تو اپنے بچوں کو سلام کرتا. بچہ جواب دیتا اللہ اکبر. ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ اپنے گھر سے اپنے بچوں کو سلام کر کے روانہ ہوا، راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، اس پر حملہ کیا، رب کی رحمت کو گوارا نہ ہوا. رب نے ارشاد فرمایا میرے مقدس فرشتوں جاؤ میرے بندے کی حفاظت کرو، کیونکہ میرا ایک بندہ اس نے اپنے والد محترم کو گھر سے نکلتے وقت میری حفاظت میں دے دیا ہے. یہ میری رحمت کو گوارا نہیں کہ جس کا بچہ کسی کو میری حفاظت میں دے دے، اسے کوئی خطرہ ہو، اللہ اکبر، فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں فرشتے. جب اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس نے سوال کیا کہ آپ کیسے یہاں حاضر ہوئے، میری حفاظت کیسے کیے؟ سارا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو سلام کیا. اس نے جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری حفاظت کے لیے مجھے یہاں بھیج دیا، اب تم بے خوف ہو جاؤ، جہاں چاہو جاؤ. یہ کیوں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کیا، اس پر کرم کیا، کیونکہ اس کے بچے نے اپنے والد محترم کو سلامتی کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ اپنے گھر سے روانہ کیا تھا کہ آج ہم بھی یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں. کیا اپنے گھروں میں یہ تعلیم دے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اپنے بچوں کو سکھاتے کہ آپ مجھے سلام کرو، یا خود سے بچوں کو سلام کر کے دعائیں لے کر نکلے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں تک حکم ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کیجیے. اگر گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تبھی بھی سلام کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر مومن کے گھر میں
پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک جلوہ گر ہوتی ہے. اسی لیے کہنے والوں نے کیا خوب کہا ہے کہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اگر آپ کے گھر میں کوئی موجود نہیں ہے پھر بھی اس نیت سے آپ سلام کریں کہ پیارے آقا یہاں جلوہ گر ہیں, اور پیارے آقا جواب دیں. حضرت علامہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہندوستان کے محدث گزرے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آج بھی کوئی عاشق رسول مدینہ المنورہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک کے سامنے سنہری جھالیوں کے سامنے جب جاتا ہے تو پیارے آقا اس عاشق کے سلام کرنے سے پہلے پیارے آقا خود سلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, جب امام الانبیاء ہو کر اپنے غلاموں کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ لہذا یہ آپ طریقہ بنا لیں کہ پہلے سلام کریں, یہ نہ دیکھیں, یہ نہ شرمائیں کہ ہم سے چھوٹا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت شاہ مینا لکھنوی کو کون نہیں جانتا؟ وہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. ایک انگریز نے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا. مذاق کیسے اڑایا؟ اس نے مذاق اڑایا کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیسا ہے. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ پیارے نبی ان کے جو رسول ہیں اپنے غلاموں کی قبروں میں آتے ہیں. دنیا میں کتنے سارے لوگ بیک وقت انتقال ہوتے ہیں, بیک وقت اتنی قبریں تیار ہو جاتی ہیں, کیا سب کی قبروں میں پیارے آقا تشریف لاتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت شاہ مینا لکھنوی کو یہ خبر پہنچتی ہے, آپ تشریف لاتے ہیں. آپ نے ان سے سوال کیا, اس نے جواب دیا کہ ہاں میرا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے آقا بیک وقت سب کی قبروں میں نہیں آتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت شاہ مینا کو جلال آ جاتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا, اے انگریز سامنے دیکھ درخت پر. اللہ اکبر. کتابوں میں آتا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جب انگریز نے اس پیپل کے درخت پر دیکھا تو اسے کیا نظر آیا کہ ہر درخت کے ہر پتے پر شاہ مینا نظر آ رہے ہیں. تعجب سے اس انگریز نے پوچھا کہ اے شاہ مینا, میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو میرے سامنے موجود ہو لیکن درخت کے ہر پتے پر آپ موجود ہیں, ایسا کیوں؟ حضرت شاہ مینا نے ارشاد فرمایا کہ جب پیارے آقا کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو مدینے والے آقا کا کیا عالم ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, اتنا سننا تھا. جب شاہ مینا کی یہ کرامت اس انگریز نے دیکھا, اللہ اکبر, فوراً قدموں میں گرا, کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے آقا مومنوں کے گھروں میں نہیں آتے ہیں, لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ پیارے آقا تمام مومنین کے گھروں میں جلوہ فرما ہوتے ہیں. ان کی روحیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحیں ہر عاشق رسول کے گھروں میں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے پیارے آقا کو ہم لوگ سلام کرتے ہیں. اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ شاہ مینا جو پیارے نبی کے غلاموں کے غلام ہیں, ان کا یہ عالم ہے کہ بیک وقت ایک ہی وقت میں یہاں بھی موجود ہے, درخت کے ہر پتے پر موجود ہے. تو کیا پیارے آقا کے لیے کوئی بعید بات ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. اللہ اکبر. تو آپ یہ عادت بنا لیں, کہیں بھی جائیں اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام کریں. عزیزان ملت اسلامیہ, سلام ایک دعا ہے. جب آپ سلام لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرماتا ہے, آپ اپنے گھروں میں داخل ہوں, آپ بچوں کو سلام کریں, اپنی خواتین کو سلام کریں. عزیزان ملت اسلامیہ, اس سے آپ بھی حفاظت میں ہو جائیں گے, آپ کے گھر مکانات دکانات بھی حفاظت میں ہو جائیں گے, اور آپ کے گھر کے تمام لوگ بھی حفظ و امان میں ہو جائیں گے. لہٰذا یہ طریقہ اپنا لے. اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جمعہ کے بعد, عصر کے بعد, باقی اور نمازوں کے بعد سلام کا اہتمام کرتے ہیں. میں ایک حدیث اور بیان کر دوں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مسافہ کرتا, ملتا ہے, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ دونوں کو جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ نے
اگر فجر میں گناہ کیا، ظہر میں گناہ کیا، اگر عصر میں گناہ کیا، مغرب میں گناہ کیا، اگر آپ نے عشاء میں ایک مومن بھائی سے آپ نے مصافحہ کر لیا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، تو جدا ہونے سے پہلے ہٹنے سے پہلے ہی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب کی رحمت کتنی بڑی ہے، رب کی رحمت ایک بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ آج ہمارے نوجوان کیا سبق حاصل کریں گے؟ انہیں تو فرصت ہی نہیں ہے ریل دیکھنے سے، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ آپ گناہ کریں، لیکن میں تو یہی دعا کروں گا اللہ حفاظت فرمائے، لیکن گناہ کے بعد آپ فوراً توبہ کریں، نیکی بھی کچھ کریں، تاکہ کل قیامت کے دن وہ نیکی اس گناہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے تیار رہے۔ ورنہ اگر آپ کے نام اعمال میں صرف گناہ ہی گناہ ہوگا تو پھر آپ کیسے فائٹ کریں گے، کیسے چہرہ دکھائیں گے رب کے سامنے، رسول پاک کے سامنے؟ لہذا آپ تو گناہ سے اولاً بچیں۔ اگر خدا نہ خواستہ جانے انجانے میں کس طریقے سے گناہ بھی ہو جائے تو اس کا حل تلاش کریں، رب کی بارگاہ میں روئیں، گڑگڑائیں، دعائیں مانگے، معافی مانگے، شاید رب بخش دے۔ بہت طریقے ہیں معاف کرنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ ذرا دل سے دعا تو کرو، انشاءاللہ اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہیں پر اپنی باتوں کو میں ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔